السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز سامعین محترم، ہمارا یہ کورس جس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ہے، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے جمع فرمایا۔ آپ روزانہ یہ تمہید سنتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اتنا عالی شان کام ہے اور یہ عالی شان محفل ہے جس میں ہر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اللہ جسے چاہیں اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم دین، حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، بہت پائے کے بزرگ تھے۔ ان کے زمانے میں طاعون کی وبا پھیل گئی، طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو بہت سارے لوگوں نے علاج بھی کیے اور بہت ساری کوششیں بھی جاری رہیں، دعائیں بھی چلتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن طاعون کی بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قلم کاغذ اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا شروع کر دی۔ لکھتے 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 جس دن سیرت مکمل ہوئی، وہ کتاب مکمل ہوئی، اسی دن اللہ نے طاعون کی بیماری کو ختم فرما دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا تذکرہ یہ بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور کا نام بڑا بابرکت ہے، حضور کا تذکرہ بڑا بابرکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی غم ہیں، وہ اللہ کو یہ کہیں، اے اللہ، ہم آپ کے نبی کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی سیرت کے لیے بیٹھے ہیں، لہذا آپ کی سیرت کی برکت سے ہمارے غموں کو ختم فرما دیں۔ ابھی سے یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے غموں کو ختم فرما دیں گے۔ یہ پریشانیاں، یہ جو ہمارے ملک کے اوپر جتنے بھی وبال آئے ہوئے ہیں، اس کی بھی نیت کر لیں کہ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت حضور کے نام اور حضور کی سیرت کی برکت سے اللہ جل شانہ ان مصیبتوں کو ختم فرما دیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے، اور دین اتنا ملے گا جتنی میری اور آپ کی قربانی ہو۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر ہمیں دین مل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم بستر کے اوپر لیٹے رہیں، سوئے رہیں، کھاتے پیتے رہیں، موج مستیاں کرتے رہیں، اپنے کاروبار میں مشغول رہیں، اپنے کام کاج میں مشغول رہیں، اور ہمیں مکمل دین مل جائے، ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ اور یہ کوئی ہمارے لیے ضابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے ضابطہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ جب حضور پریشان ہو گئے تھے، حالات سے غمگین ہو گئے تھے، ہر طرف سے دشمن تھے، کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا، تھوڑے سے مسلمان تھے اور وہ بھی چھپ کر عبادت کرنے والے تھے، حضور بڑے غمگین تھے، صحابہ کرام کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی تھیں، تکلیفیں آ رہی تھیں، حضور پریشان ہوئے تو اللہ نے تسلی کے لیے یہ سورت اتاری، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی لکھے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ کوثر سے مراد ہے کہ ہم آپ کو ایسی جماعت کثیرہ عطا کریں گے کہ وہ جماعت آپ کی ایسی جان باز اور آپ کے اوپر فدا ہونے والی ہوگی کہ وہ جماعت جو ہے اپنا کچھ بھی نہیں دیکھے گی، سب کچھ آپ پر لٹا دے گی۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کا کام کیا ہے؟ کوثر ہم عطا کریں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھو، اپنے رب کی نماز پڑھو، اور وَانْحَرْ، اور قربانی دیتے رہو۔ جتنی قربانی لگے گی، جتنی نماز پڑھیں گے، اللہ اتنی جلدی ہمارے حضور نے یعنی اللہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی ہم آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی واقعات ہیں، واقعہ کربلا کو دیکھ لیں، اس کے اندر بھی آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آخری رات تھی اس میں کیا کر رہے تھے؟ اس میں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کثرت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر قربانی دے دی، اور ایسی قربانی دی کہ آج تک پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو قربانی اور نماز کے صدقے اللہ نے ان کا نام پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہوں تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی دیں، دین کے لیے جتنی قربانی دے سکتے ہیں ہم دیں۔ پھر آگے فرمایا، حضور کو اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن کو ہم بے نام و نشان کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ 2-3 دن سے غزوات سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جہاد کیا۔ سبق تو ہمارا غزوہ خیبر سے شروع ہونا تھا، لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا تو میں نے غزوہ تبوک سے جو ہے وہ تیاری کی۔ تو غزوہ تبوک جو ہے سن 9 ہجری میں یہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، 9واں سال جب شروع ہوا تو اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا جب غزوہ موتا ہوا۔ اس کے اندر رومی جو لوگ تھے انہوں نے شکست کھائی۔ شکست کھانے کے بعد جو ہے وہ بڑے ان کے دلوں کے اندر بڑا ایک جذبہ تھا اور انتقام کا جذبہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے، کیونکہ اس وقت کی سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ طاقت روم کے پاس تھی۔ ان کو اپنی طاقت کے اوپر مان تھا، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے رہتے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں۔ تو چنانچہ شام کے علاقے سے کچھ سوداگر آئے اور انہوں نے زیتون کے خرید و فروخت ہوتی تھی، زیتون کے تیل کی، تو وہ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو روم کا بادشاہ ہرقل ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لشکر کشائی کر رہا ہے، لشکر اٹھا رہا ہے اور لشکر کو تیار کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ اور یہ معلومات بھی ملی کہ اس نے اپنے لشکر والوں کو، سپاہیوں کو 1 سال جو ہے وہ اس کی تنخواہ دے دی، پہلے ہی دے دی کہ آپ جو ہے آپ جائیں لڑائی کریں، ہم آپ کو جو ہے ایک پورے سال کی تنخواہ جو ہے وہ پہلے دے رہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں تھے کہ ہم نے کس طرف جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے، روم کے لشکر کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ جنگ ہے۔
تاکہ جو ہے اچھے سے تیاری ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور یہ بڑا گرمی کا موسم تھا، قحط سالی کا موسم تھا، کئی سالوں سے جو ہے صحیح طرح جو ہے وہ کھیتی باڑی نہیں ہو رہی تھی، اور اس سال جو ہے یعنی 9 ہجری کے اندر بارشیں بھی خوب ہوئیں اور فصلیں بھی خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار ہو چکی تھیں اور بالکل پک چکی تھیں۔ اب کاٹنے کا وقت تھا کہ اسے کاٹ کر جو ہے بیچیں اور بیچ کر منافع حاصل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر یہ بھی بڑا امتحان تھا۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی گرمی کتنی سخت ہے، جو لوگ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ گئے ہیں حج عمرے کے لیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی کتنی سخت گرمی ہے۔ تو اب تو وہاں پر ایئر کولر وغیرہ اور عمارتیں بن گئیں، تو اب تو کچھ گرمی کا کچھ زور کم ہے، لیکن ہم گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، لے کے گئے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف گئے تو درمیان میں اب بھی اتنے راستہ یعنی خالی ہے، کوئی محلات نہیں، کوئی جو ہے وہاں جو ہے وہ عمارتیں نہیں ہیں، خالی جنگل پڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس وقت میں نکلنا بڑا مشکل تھا۔ ایک تو کاروباری سیزن تھا، اوپر سے گرمی بڑی زیادہ تھی، قحط سالی بھی تھی اور گرم لو چل رہی تھی، تو صحابہ کرام کے لیے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے غربت بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کر دیا بھئی صحابہ کرام جو ہے وہ چندہ اکٹھا کریں، چنانچہ چندہ اکٹھا کیا گیا۔ اس میں صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں تھیں کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں گئے اور گھر جا کر جو ہے سارا سامان جو ہے وہ باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر تشریف لائے اور حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 300 اونٹ جو ہے وہ بما ساز و سامان جو ہے وہ لے کر آئے اور 200 اوقیہ چاندی جو ہے وہ لے کر آئے۔ اتنا زیادہ یہ سامان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کے اندر ہاتھ ڈال رہے تھے اور خوشی سے ارشاد فرما رہے تھے عثمان میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے اور بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، آج عثمان نے دین اسلام کی بڑی خدمت کر دی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ واقعہ اتنا دل کو گرما دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، انہی صحابہ میں ایک صحابی آئے، اگلے دن 2 کلو چھوارے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر رکھ دیے اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غربت کا یہ عالم تھا، کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، جب آپ کا اعلان سنا کہ آپ نے چندے کا اعلان کیا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ساری رات مزدوری کرتا رہا، مزدوری میں مجھے یہ 2 کلو چھوارے ملے ہیں، میں آپ کی جھولی میں رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اتنی بڑی قربانی لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نکلے، لیکن وہاں پر کچھ منافقین بھی تھے۔ منافقین جو ہے وہ گھبرا گئے کہ اب جو ہے ہمارے پردہ فاش ہو جائے گا، ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے ہیلے بہانے کیے، تقریباً 80 منافقین جو ہے وہ شریک نہ ہوئے، غزوے کے اندر شریک نہ ہوئے۔ یہ تقریباً 10-30 ہزار کا لشکر تھا اور 10 ہزار اس میں جو ہے وہ گھوڑے تھے اور ساز و سامان تھا۔ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو کچھ مخلصین صحابہ کرام بھی جو ہے وہ بھی رہ گئے، پیچھے مخلصین صحابہ کرام بھی رہ گئے۔ چنانچہ ان میں ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو سواری تھی وہ بڑی لاغر تھی، کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 2-4 دن میں اپنی سواری کی جو ہے خدمت کروں گا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 3-4 دن کے بعد جب وہاں سے نکلے اور یہاں تبوک کے موقع پر، یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 14 میل کے فاصلے پر جو ہے یہ تبوک کا میدان ہے، یہ روم کی یعنی بارڈر ہے۔ یہاں پر جو ہے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا کے ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعا دی اور فرمایا کہ ابو ذر اکیلا آیا ہے، اکیلا اس دنیا سے جائے گا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ربضہ مقام میں ایک جنگل میں اکیلے رہتے تھے، اکیلے ہی زندگی گزارتے تھے۔ بالآخر وہیں ان کا انتقال ہوا تو اتفاقاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، چنانچہ انہوں نے پھر جو ہے کفن بھی دیا، دفن بھی کیا اور جنازہ بھی پڑھا۔ تو یہ قربانیاں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کے لیے جاتے تھے، کسی سفر کے لیے جاتے تھے تو اپنا پیچھے کوئی نہ کوئی نائب اور جانشین بنا کر جاتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ مدینہ منورہ کا صوبیدار اور یوں کہہ لیں گورنر اپنا قائم مقام بنایا، اور مسجد نبوی کے جو امام بنائے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی مدینہ کے اندر رہو، بچوں کی، گھر والوں کی دیکھ بھال کرو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہادر تھے، جنگجو تھے اور سپاہی تھے، مجاہد تھے، اور یعنی یوں کہہ لیں کہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کمانڈر تھے، تو ان کے لیے گھر میں رہنا مشکل تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی کمانڈر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس بات کو عیب سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں میں رہیں، کیونکہ بچوں میں وہ رہتا ہے جو ہے وہ جو چھوٹا ہوتا ہے یا جو کمزور ہوتا ہے، جو لاغر ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جذبہ جہاد تھا کہ میں بھی جا کر لڑوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ انت منی بمنزلۃ موسیٰ، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، آپ میرے لیے اسی طرح ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی بنے نا، لیکن یہاں پر خود وضاحت فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ میرے بھائی ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون بھائی تھے، اسی طرح آپ میرے لیے بھائی ہیں۔ اپنی امانتیں اور اپنے مال اور عورتیں اور بچے اس کے حوالے کرتے ہیں جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اور چنانچہ ایسے موقع پر داماد یا اپنے سگے بیٹے سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح جو ہے اس کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں تشریف لے گئے، تبوک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر جو ہے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر تشریف فرما ہوئے، جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی۔ تو لڑائی کیوں نہیں ہوئی؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہرقل کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ روم کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے، کشف الباری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ملی تھی کہ روم کے بادشاہ نے آپ کے خلاف لشکر تیار کیا ہے، یہ خبر غلط تھی۔ روم کے بادشاہ نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی، اس لیے وہ ڈر گیا اور وہاں سے نکل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نہ آیا۔ چنانچہ ٹھیک ہے، اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن قیام فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ وہیں رہتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دومت الجندل کے مقام پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا کہ وہاں ہرقل بادشاہ کا جو گورنر ہے اس کو جو ہے آپ گرفتار کر کے لائیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ آپ وہاں جائیں گے تو وہاں جا کر جو ہے وہ شکار کھیل رہا ہوگا اور شکار کھیلتے کھیلتے جو ہے اس کا ایک بھائی قتل ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں حضور نے فرمائیں اور فرمایا کہ اس کو آپ نے پہلے قتل نہیں کرنا، اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ حضور کے سامنے پیش ہو جائیں، اگر تو وہ پیش ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ پیش نہ ہو تو پھر اسے قتل کر دینا۔ چنانچہ وہ پیش ہو گیا اور اس نے جو ہے کچھ اونٹ اور کچھ سونا اور چاندی دے کر جو ہے کچھ زیورات دے کر اور کچھ تلواریں وغیرہ دے کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی۔ یہاں جو ہے ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جا رہے تھے تو چند واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ راستے کے اندر جو ہے قوم سمود کی جو ہے بستی آئے گی، تو قوم سمود کی بستی پر سے آپ نے نہیں گزرنا، آپ نے گزرنا ہے لیکن وہاں سے جلدی جلدی گزرنا ہے، وہاں سے کوئی پانی بھی نہ پیے اور جلدی سے وہاں سے گزر جانا ہے، استغفار کرتے ہوئے گزر جانا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جو عذاب والی جگہ ہو یا جہاں پر گناہ ہوتے ہوں، زیادہ تر گناہ ہوتے ہوں، تو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں سے جلدی سے گزر جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے بیت الخلاء میں یہ حکم دیا گیا کہ جیسے ہی آپ قضائے حاجت کر لیں تو فوراً سے وہاں سے باہر نکل آئیں، کیونکہ وہ شیاطین کے آنے کی جگہ ہے۔ تو ایسے ہی جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس جگہ پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو خیر ایک واقعہ تو یہ پیش آیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں پر پانی نہیں تھا، بڑی پریشانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہ نے بارش برسائی تو اس کی برکت سے جو ہے سارے سیراب ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو یعنی جس دن جنگ ہونی تھی، تبوک پہنچنے سے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ ایک کنواں ہے، چشمہ ہے، وہاں سے آپ نے پانی نہیں لینا بلکہ آپ پانی جمع کریں۔ وہاں قطرہ قطرہ پانی جمع ہو رہا تھا تو ایک برتن کے اندر وہ قطرہ قطرہ پانی جمع کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ بھی دھوئے اور اپنا چہرہ مبارک بھی دھویا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اس چشمے اور کنویں کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا کہ اس دن سے لے کر آج تک وہ پانی کا چشمہ ایسا چلا کہ اس کے پانی کے چلنے کی آوازیں کئی میل دور تک سنائی دیتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، پھر اس کے بعد یہ غزوہ جو تبوک ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد حضور جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ ہاں لشکر بھیجے ہیں لیکن اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ واپس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس غزوے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پوری عرب کنٹریز جو تھی اس کے اندر اور ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جو ہے وہ پھیل گیا اور لوگوں کے دلوں میں رعب آ گیا۔ کسی میں جرت اور ہمت نہیں تھی کہ حضور کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ جو لوگ تھے وہ وفد کی شکل میں حضور کے پاس آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں ڈسکس کرتے، بات چیت کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن صلح کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم معاہدہ کر لیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ انہی میں سے ایک وفد تھا، وفد نجران کے کچھ عیسائی جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جو ہے وہ بات چیت کی۔ عصر کے قریب آئے تو پھر ان کی نماز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز وغیرہ پڑھی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ عصر کے بعد پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی نماز کا وقت ہوا تو وہ چونکہ عیسائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنی شروع کی۔ صحابہ کرام نے روکنا چاہا لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کو اپنی عبادت کرنے دیں۔ چنانچہ یہ جو وفد تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیا، بات چیت شروع ہو گئی۔ بات چلتے چلتے جو ہے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے دلیل دی، پھر انہوں نے اور باتیں کی۔ بات چلتے چلتے جو ہے مناظرہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات نازل ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، یہ والی آیت نازل ہو گئی کہ آ جاؤ ہم سب مل کر جو ہے مباہلہ کرتے ہیں۔ یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین جب اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہوں، یعنی دونوں گروہ جب اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہوں اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت جو ہے چیلنج کیا جاتا ہے کہ آؤ، اب اکیلے بندہ بھی چیلنج کر سکتا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی بلا سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر تو فرمایا گیا کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے، اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے، ہم خود بھی آئیں گے، تو مباہلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مباہلہ ہوا، چیلنج ہوا کہ جو سچا ہے وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ چنانچہ عیسائی جو ہے مباہلے کے لیے پہلے تو تیار ہو گئے، چنانچہ انہوں نے مہلت مانگی کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں عیسائیوں نے۔ چنانچہ مشورہ کیا گیا تو جو ان کا بڑا تھا
پادری جو تھا اس نے کہا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو آپ اس کے ساتھ مباہلہ نہ کریں، اگر آپ لوگ ان سے مباہلہ کریں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، دنیا کائنات میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، آپ مباہلہ نہ کریں۔ چنانچہ اگلے دن صبح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی گود میں تھے، حضور کی گود میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور حضرت امام حسین کو اٹھایا اور چل پڑے میدان کی طرف، اور ادھر سے پیچھے پیچھے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے چل کے آئے، اور یہاں پر جو ہے جیسے ہی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ جو ہے ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی گئی، اور اس مباہلے میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیٹیاں کہاں تھیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ جو پہلی 3 بیٹیاں تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں، وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھیں، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اس مباہلے کے وقت گئیں۔ چنانچہ خیر یہ مباہلہ ہوا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس آئے اور مدینہ منورہ میں انتظام و انصرام کیا، ہر طرف جو ہے آمد و رفت شروع ہو گئی، اسلام کا نام پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اس سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے لیے روانہ کیا، اور فرمایا کہ وہاں جا کر آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ الحرام میں کوئی مشرک نہیں آئے گا، کوئی ننگا جو ہے وہ طواف نہیں کرے گا، کوئی ناپاک طواف نہیں کرے گا، اور جو جتنے بھی مشرکین اور کافر ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک بڑا لشکر تھا جو حج کے لیے روانہ ہوا، اور وہاں حج کے لیے گئے۔ پیچھے سے چونکہ عرب کا ایک ضابطہ اور قانون تھا کہ جب بھی کسی سے معاہدہ ختم کیا جاتا، یا تو وہ بندہ خود آ کر معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتا، یا اس کا کوئی قریبی خاندان کا بندہ جو ہے وہ آ کر اعلان کرتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے آپ جا کر اعلان کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی دی، اپنی سواری دی، اور وہاں جا کر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ حضور کی سواری آ گئی ہے، تو اس لیے وہ رک گئے، اور دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیراً ام ماموراً، کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مامور بن کر آیا ہوں، آپ کے ماتحت چلنا چاہتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سورۃ براءت جو ہے، سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات جو ہے وہ مشرکین کو اور لوگوں کو پڑھ کر سنائیں کہ آج کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے یہ اجتماعی حج ہوا۔ جب یہ حج سے واپس آئے تو یہ جو سن 10 ہجری تھی اس کے اندر بہت سارے وفد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے اور اسلام قبول کرتے اور چلے جاتے۔ تو انہی وفد میں سے ایک وفد یمن کا وفد بھی آیا تھا۔ پھر جب وہ اسلام قبول کر کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے ہمارے لیے ایک معلم جو ہے وہ بھیجیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے استاد بنا کر بھیجا، اور انہوں نے جا کر وہاں جو ہے وہ دین کی تعلیم دی اور لوگوں کو قرآن سکھایا، نماز سکھائی۔ ان کی بڑی قربانیاں، ایک لمبے واقعات ہیں، چونکہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حجۃ الوداع کی تیاری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس سال جو ہے میں خود حج کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کی تیاری کے لیے نکلے۔ تو وہاں پر جو ہے یہ میں تھوڑا سا حج کے موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ارشاد فرمائے تو اس کو جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگ جو ہے فوج در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے تھے،
فوج در فوج جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں تو فوج در فوج جو ہے اسلام کی طرف لوگ راغب ہو رہے تھے۔ اب وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائض کو خود عملی طور پر سر انجام دیں اور امت کے سامنے احکامات رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا کلمہ تھا، توحید کا جو تلبیہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو لا شریک لک والا لفظ تھا اس کو حضور زور دے کر پڑھتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ وہاں مشرک بھی رہ رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کلمات پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ حج جب مکمل ہوا تو اس مینا کے میدان میں بھی اور عرفات کے میدان کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ خطبے ارشاد فرمائے، اور ان خطبوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا دین لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ پھر اسی موقع پر جو ہے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہ نعمت سے مراد نبوت ہے، یعنی نبوت کو مکمل کر دیا، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آیت بھی حضور کی ختم نبوت پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل تھا، جب دین مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا دین ایک خاص علاقے کے لیے ہوتا تھا، دوسرے علاقے میں وہ نہیں چل سکتا تھا، یا ایک خاص زمانے کے لیے ہوتا تھا، دوسرے زمانے میں وہ نہیں چل سکتا تھا۔ یعنی ان کا دین ان کے علاقے کے لیے تو مکمل تھا لیکن پوری دنیا کے لیے مکمل نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا دین مکمل ہے، اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو اللہ اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ تو دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت جو ہے یہ 3 دفعہ اور شام کے وقت یہ 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو ایمان پر موت نصیب فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اس بات پر خوش ہوں، فخر کرتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میرے نبی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان کے اندر جو ہے 63 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے، اور 37 اونٹ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطبے جو ہے ارشاد فرمائے، اور ان خطبوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کہ آج کے بعد اس سال کے بعد میری آپ سے ملاقات نہ ہو، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، بلکہ جو ہے اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، الوداعی حج کہتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع کے اوپر روایات کے اندر آتا ہے کہ 1,14,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ چند باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اور جب آپ حج سے واپس ہوئے تو راستے کے اندر غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ غدیر خم کے موقع پر اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیں، بات اب زبان پر آ رہی ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔
دراصل جو ہے حجۃ الوداع سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف کسی مہم کے لیے بھیجا تھا اور فرمایا کہ واپسی جو ہے آپ نے حج کے لیے آ جانا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی جو ہے حج کے لیے آئے تو راستے میں کچھ واقعات جو ہے وہ پیش آئے، کچھ صحابہ کرام کی آپس میں ناچاکیاں ہو گئی، کچھ لوگ حضرت علی سے ناراض ہو گئے، حالانکہ حضرت علی حق پر تھے لیکن دل میں ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ یعنی تھوڑی میل کچیل تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرام کیا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شکوہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں یہ کام مناسب نہیں لگا، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ مولا کا معنی ہے دوست، مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، مولا کا معنی ہوتا ہے جگری یار۔ تقریباً 25 یا 26 معنی لکھے ہیں، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست والا معنی کیا کہ جس کسی کا میں دوست ہوں اس کسی کا علی دوست ہے، یعنی جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا محبوب بنائے۔ علی کے بغیر جو ہے وہ ایمان مکمل نہیں ہے، علی کی محبت کے بغیر جو ہے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے جو ہے مدد اور نصرت کرنا شروع کی اور اپنی جوانی بھی لٹا دی، اولاد بھی لٹا دی، گھر بار بھی لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا داماد بھی بنا لیا اور اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں فرمایا گیا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کسی کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو مولا کا معنی جو ہے قرآن پاک کے اندر بھی استعمال ہوا، مولا کا لفظ سورۃ تحریم کے اندر 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، کہ بے شک اللہ ان کا مولا ہے، یعنی حضور کا مولا ہے، جبریل بھی حضور کے مولا ہیں اور نیک مومنین بھی حضور کے مولا ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور کے دوست ہیں، اللہ بھی حضور کے دوست ہیں، جبریل بھی حضور کے دوست ہیں، اور نیک مومنین بھی جو ہیں وہ حضور کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت بیان کی کہ پھر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ان کا احترام کرنے لگے، جو دل کے اندر میل کچیل تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ غدیر خم کا ایک موقع جو ہے یہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو 10 ہجری ختم ہو گیا اور 11 ہجری جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالی عنہ ایک غیر معروف شکل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور بارگاہ نبوت میں تشریف لائے، آپ کے قریب نہایت ادب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے کہ تشہد کی حالت میں بیٹھے اور اپنی دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنے پر رکھ دیے، یا یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ اپنے ہی یعنی رانوں کے اوپر جو ہے رکھ دیے اور ادب کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور پھر وہ ایک لمبی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو ایک لمبی روایت ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک بات رہ گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے مخلص صحابہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح جو ہے ایک اور صحابی ہیں ان کا نام جو ہے، یہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ لوگ کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ چنانچہ جو منافقین تھے انہوں نے بہانے بنائے کہ ہمارے گھر میں کوئی تھا نہیں اور گرمی لگ رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، تو اس لیے ہم جو ہے غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ جب ان حضرات کی باری آئی، حضرت کعب بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلطی تو ہم یہ کر بیٹھے کہ ہم غزوے میں شریک نہیں ہوئے، اور دوسری غلطی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے سامنے جھوٹ بولیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اور ہوتا تو ہم جھوٹ بول دیتے، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم فی الوقت آپ کے سامنے جھوٹ بول کے آپ کو خوش کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بطور وہی جو ہے بذریعہ وہی بتا دیں اور پھر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے اللہ ناراض کر دیں۔ اس لیے میں سچ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی، بس ویسے ہی سستی کی وجہ سے ہم نہیں جو ہے جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، اس نے سیدھی سیدھی بات کر دی ہے، اللہ ان کے معاملے میں آسانی فرمائے۔ چنانچہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ کرام انہوں نے سچ بول دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی کلام نہ کرے، چنانچہ 50 دن تک جو ہے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو کوئی کھانا بھی نہیں دیتا تھا اور ان کے ساتھ کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا، کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے جوان تھا اور باقی دو تھے وہ کمزور تھے، وہ گھروں میں بیٹھ گئے، اور میں مسجد میں آتا تھا اور مسجد کے اندر جو ہے نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، کوئی مجھ سے بات چیت نہیں کرتا تھا، میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، بچے بات نہیں کرتے تھے۔ تو چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب آ گیا کہ بات نہیں کرنی، تو صحابہ اتنے عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے اور حضور ہم سے ناراض ہوں، یہ جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کر کے ہم توبہ طائب ہوئے، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے توبہ کو قبول کیا، اور پھر اس دن جو ہے پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ کر کسی نے اعلان کیا کہ اے مالک بن کعب آپ کو خوشخبری ہو، مرارہ بن ربیع آپ کو خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں کہ اس دن میرے لیے خوشی کا سامان تھا، اتنا خوشی کا سامان تھا کہ میں فوراً مسجد کی طرف بھاگا اور مسجد کے اندر آیا تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے سلام کیا اور مبارک دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارک دی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں طلحہ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا کہ بھری مسجد کے اندر صرف طلحہ میرے لیے اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا، کیونکہ یہ ایسا موقع تھا۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں تھیں، اہل بیت کی قربانیاں تھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو آخری ارشاد فرمایا، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھام لینا، پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اہل بیت۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی شرط ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ اپنی وفاؤں کی حد کر، آپ نے خود سن لیا۔ اور اسی طرح ہم انشاءاللہ کل جو ہے غزوہ خیبر کے عنوان پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض الوفات تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری ایام تھے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی جو ہے تا دم آخر رہے، اور ہماری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی نسبت ہے کہ اس نسبت کے بغیر جو ہے دنیا میں کوئی چارہ کار نہیں ہے، قبر کے اندر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی کوئی چارہ کار نہیں۔ میں اتنی بات عرض کر دیتا ہوں، آج جو ہم اس دنیا میں موجود ہیں یہ حضور کی برکت سے موجود ہیں، وگرنہ ہم میں سے کوئی خنزیر ہوتا، کوئی بندر ہوتا، کوئی سور ہوتا، کوئی کس شکل کے اندر ہوتا۔ یہ تو کیونکہ ہمارے اندر کون سے گناہ ایسے ہیں جو نہیں ہیں، ہر گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا، وگرنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو زمین کے اندر دھنسا دیے جاتے، اللہ کا عذاب آتا اور ہمیں ختم کر دیتا۔ یہ حضور کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، حضور کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، اور قبر کے اندر بھی ہمارا چھٹکارا حضور کی برکت سے ہوگا۔ قبر کے اندر جب ہمیں دفن کیا جائے گا، اور اس وقت 2 فرشتے آئیں گے اور ہمیں بٹھائیں گے اور ہم سے سوال کریں گے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور ایک سوال جو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک دکھائی جائے گی،
اور فرشتہ اشارہ کر کے کہے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا نظریہ ہے۔ اگر ہمارا حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، حضور کی سیرت پڑھ کر ہم نے اپنانے کی کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی، تو پھر ہم کہیں گے ھذا نبینا، یہ تو ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اور حشر کے میدان کے اندر بھی لمبی بات ہے، سنی ہوئی ہے آپ نے کہ جب یہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے، پریشان، اور اللہ کا غصہ جو ہے فل عروج کے اوپر ہوگا، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے بات چیت کر سکے، لوگ سارے مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں سے جب مایوس ہو جائیں گے تو پھر سارے کے سارے نبی بھی، سارے کے سارے اولیاء اتقیاء، یہ شان اللہ حضور کو اس وقت نوازیں گے کہ سارے کے ساری انسانیت حضور کے دربار میں حاضر ہوگی اور کہیں گے اے اللہ کے رسول انت حبیب اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمائیں گے ہاں انا، جی ہاں اللہ نے یہ مجھے مقام دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر سر رکھیں گے، کتنا لمبا سجدہ کریں گے، روایات کے اندر آتا ہے 40 سال کے برابر سجدہ کریں گے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 40 دن کے برابر سجدہ کریں گے، اور حضور جو ہے اللہ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایسی حمد و ثنا نہ کسی نے آج تک کی ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا، اور نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا۔ وہ ایسی حمد و ثنا اللہ کی کریں گے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا، سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آج جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کے یہ سوچیں کہ وہاں سفارش کس کے لیے ہوگی؟ حسن و حسین کے لیے نہیں ہوگی، بلال حبشی کے لیے نہیں ہوگی، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے لیے نہیں ہوگی، یہاں نورانی مسجد میں بیٹھنے والے میں اور آپ کے لیے حضور اتنا لمبا سجدہ کریں گے اور ہماری بخشش کا جو ہے اللہ سے سوال کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا، میں سب کو جنت دلواؤں گا اور جنت میں داخل کرواؤں گا، جب یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا تعلق حضور کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سیرت کا جو جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد